الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا والنبینا والطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا اکرم اول و آخرین خاتم النبین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومنکرین مصائبہم ومنکرین ولایتہم اجمعین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون صلوات دعا گو ہیں کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ فرش ازا کا انعقاد کیا ہے، میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرے اللہ ہماری مساجد، امام بارگاہ، عزاداری، عزاداروں کی، جلوسوں کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما۔ ملت تشیع میں بھائی چارگی، محبت، اخوت، استحکام، بردباری پیدا فرما۔ دشمنان اہل عزا کو، دشمنان اہل بیت کو میرے اللہ نیست و نابود کر دے، واصل جہنم کر دے، رسوا کر دے، در بدر کر دے، فنار کر دے۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ بی بی ام رباب علیہ السلام کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو با اولاد ہیں تجھے پنجے تن پاک کی عظمت کا واسطہ ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حج و زیارات کے خواہش مند ہیں تجھے شام والی بی بی کا واسطہ انہیں حج و زیارات نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بے جرم قید ہیں تجھے اسیران کربلا کا واسطہ انہیں رہائی نصیب ہو۔ بہت بڑی دعا کر رہا ہوں، مل کے سب آمین کہیے گا۔ میرے اللہ جب تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے، جب تک اسے روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ ہو جائے، میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تجھے سخی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، ہمیں ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بھیج دیں محمد والے۔ عزیزان محترم، خالق کے کلام اپنے کلام مبین میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ماشاءاللہ سارے نورانی چہرے بیٹھے ہیں، سارے ہی اپنے ہیں، ہر ایک چہرے پہ ولایت کی بہار ہے، اس لیے آیت کا انتخاب کیا۔ وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں جا کے زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے اور نماز بھی قائم رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنا نام لیا ہے، رسول کا نام لیا ہے، تیسرے کا نام نہیں لیا، نشانی بتائی ہے۔ تیسرے کا نام نہیں لیا، نشانی بتائی ہے، کیونکہ علم توحید میں تھا کہ مجھے ماننے والے مجھے ولی مان جائیں گے، میرے رسول کو ماننے والے میرے رسول کو ولی مان جائیں گے۔ لیکن علی کو ولی ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ ایک درود بھیجے مل کے محمد و آل محمد۔ اس نے کہا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے۔
تیسرا وہ ولی ہے، نشانی بتا رہا ہے، جو حالت رکوع میں جا کے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی قائم رکھتا ہے۔ آیت دوسری پڑھ دیتا ہوں سورہ رات کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا، حبیب یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے۔ کتنی آسانی سے قرآن نے کافروں کی نشانی بتا دی ہے۔ یہ دیواریں کالی کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہی وہ ہے جسے قرآن کافر کہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مَرْسَلًا، حبیب یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے۔ قل ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہاں پہ آپ نے حالت دیکھی، یہاں پہ بھی اللہ نے اپنا نام لیا ہے، رسول کا نام لیا ہے، لیکن تیسرے کی نشانی بتائی ہے۔ نام نہیں لیتا، نشانی بتا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ منظر بڑا اچھا ہے۔ پروردگار اپنا نام لیتا ہے، اپنے حبیب کا نام لیتا ہے، تیسرے کی نشانی بتا دیتا ہے۔ میرے مالک یہ تیسرے کا نام کیوں نہیں لیتا کہ اگر اس کا بھی نام لے دوں تو پھر جہنم بنانے کی ضرورت کیا پڑے؟ اور یہ جوش خطابت میں جملہ نہیں کہا ہے، بلکہ عالم اسلام میں تمام کتب میں متفقہ جملہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یا علی، حضور نے فرمایا یا علی، اگر ساری دنیا تیری محبت پہ متفق ہو جاتی، اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ علی علی سلامت رہے محترم۔ اب ایک اور آیت، بس یہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں، ولایت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے یخرجہ من الظلمات الی نور، اللہ وہ ولی ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تھوڑی سی مہربانی کیجئے گا اس آیت پہ، اللہ وہ ولی ہے جو ظلمات سے نکالتا ہے، نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اچھا آیت کا تیور دیکھ لیجئے آپ، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ آیت نے لفظ ظلم نہیں ہے، لفظ ظلمات ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں لفظ انوار نہیں رکھا، لفظ نور رکھا ہے، وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی جمع سے نکال کے کسی ایک واحد کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ اور جان محترم، عربی والے بیٹھے میں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے گا اردو زبان میں اور عربی زبان میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ واحد اور جمع جب ہم اردو میں بناتے ہیں تو ہم اس طرح سے بناتے ہیں، بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں کہ ایک ہے تو واحد ہے، دو ہیں تو جمع ہے، یہ عربی اردو کا طریقہ ہے، لیکن عربی میں یہ طریقہ نہیں چلتا۔ عربی میں دو جمع نہیں ہوتے، پہلا واحد ہوتا ہے، دوسرا تثنیہ ہوتا ہے، تین ہو تو جمع ہوتے ہیں۔ عربی میں کم از کم تین سے جمع شروع ہوتا ہے، دو سے جمع شروع نہیں ہوتا۔ جا کے دوبارہ پوچھ لیجئے گا کسی سے بھی، عربی میں جمع کم از کم تین سے شروع ہوتے ہیں، دو سے جمع شروع نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے میں ظلمات سے نکالتا ہوں، ایک نور کی طرف ہدایت کرتا ہوں۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات کہتے ہیں تاریکی کو۔ مالک کس اندھیرے سے نکالتا ہے کہ میں شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہوں، میں کفر کے اندھیرے سے نکالتا ہوں، میں منافقت کے اندھیرے سے نکالتا ہوں۔ یعنی پتہ چلا آیت بتا یہ رہی ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو تین ظلمات سے نکال کر ایک نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، جو تین ظلمات سے نکال کر ایک نور کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ ایسا وہ ولی ہے جو نکال رہا ہے۔ مالک کون سے ظلمات؟ کہ میں کفر کے ظلم سے بھی نکالتا ہوں، میں شرک کے ظلم سے بھی نکالتا ہوں، میں نفاق کے ظلم سے بھی نکالتا ہوں۔ مالک پھر بچے کیسے؟ اب پتا چلا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے شرک چلا جاتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر چلا جاتا ہے۔ وہ بھیا منافقت بھگانی ہو تو علی ولی اللہ کا اقرار ضروری ہے۔ صلی اللہ عزیزان محترم، وہ ولی ہے جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔
اس نے دو کے نام بتاتا ہے، تیسرے کی نشانی بتاتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ حالت رکوع میں جا کر زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس پہ توجہات کا طالب ہوں، یہ بات پہنچ گئی تو حاصل ہے یہ جملہ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ حالت رکوع میں جا کے خیرات دے دیتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں حالت رکوع میں جا کے زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ بغیر نصاب کے نہیں ہے، زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، بغیر نصاب کے ہوتی نہیں ہے۔ اونٹوں پہ اتنی ہے، سونے پہ اتنی ہے، چاندی پہ اتنی ہے، بھیڑوں پہ اتنی ہے، منقع پہ اتنی ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا چیپٹر۔ زکوٰۃ بغیر نصاب کے نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حالت رکوع میں خیرات دے دیتا ہے، خیرات تمہاری مرضی ہے، دینے پہ آؤ روپیہ دے دو، دینے پہ آئے ساری دولت دے دو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ تمہاری مرضی نہیں ہے، زکوٰۃ نصاب سے ہے۔ وہ کہہ رہے حالت رکوع میں جا کے خیرات نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو مالک یہ تو بتا، یہ جو نکال رہا ہے۔ اب میں نے مفسرین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا قبلہ کیا نکالی زکوٰۃ؟ کہنے لگے انگوٹھی دے دی تھی۔ میں نے کہا پھر یہ تو بتاؤ انگوٹھی چاندی کی تھی، سونے کی تھی، ہیرا لگا ہوا تھا، زمرد تھا کیا؟ کیونکہ زکوٰۃ بغیر نصاب کے ہے نہیں، اس نے خیرات نہیں کہا ہے، اس نے کہا زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ اچھا مزے کی گفتگو سنیے، یہ انگوٹھی آئی فقیر کے ہاتھ میں، اس نے صدا لگائی تھی، فقیر نے صدا لگائی، اور کیا کمال کا فقیر تھا بھائی، دروازے پہ کھڑا ہے، صدا لگا رہا ہے، سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوئے، علی نے اس کی صدا سنی بھی، اشارہ بھی کیا، اس نے علی کا اشارہ دیکھا، علی نے اس کی صدا سنی، یہ صفوں کو چیرتا ہوا سب سے آگے پہنچا۔ حالت رکوع میں اس نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتار کر صفوں کو چیرتا ہوا واپس باہر نکل گیا۔ اور میرے بھائی اگر یہ عام فقیر تھا تو پھر فقیر مدینے کے بازار میں ملا کیوں نہیں؟ یہ فقیر گیا کہاں؟ یہ انگوٹھی گئی کہاں؟ پھر انگوٹھی ملی کیوں نہیں؟ کوئی ضرورت مند ہوتا تو کہیں بازار میں بکتی انگوٹھی، کسی دکان میں قبلہ بکتی انگوٹھی، پھر یہ نہ دکان میں نظر آئی، نہ فقیر نظر آیا، نہ انگوٹھی نظر آئی۔ یہ تھا کون آنے والا جسے نہ کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے دیکھا؟ ہم نے عارفین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ بس اس سے آگے نہ پوچھنا، اتنا سمجھنا دینے والا بھی علی تھا، لینے والا بھی علی تھا۔ ایک درود صلی اللہ۔ اچھا شاید کوئی یہ کہہ دے کہ اب تک تو یہ سنا کہ فرشتہ آیا تھا، عام فقیر نہیں تھا، فرشتہ آیا تھا، آپ نے کہا لینے والا بھی علی تھا، دینے والا بھی علی تھا۔ تو فرشتہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتا، فرشتہ کسی حالت میں آتا ہے بشریت کی، فرشتہ نور ہے، فرشتہ جب آتا ہے کسی حالت میں آتا ہے بشریت کی۔ اب بھی نہ سمجھے تو ایک جملہ آسان کر دیتا ہوں، بدر میں کتنے تھے؟ 313، جملہ محفوظ کیجئے گا، بدر میں تھے 313، مرے کتنے تھے؟ 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے تھے، جملہ کام کا ہے، 36 اکیلے علی نے مارے تھے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ آئے تھے فرشتے آسمان سے، فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کر 34 مارے تھے، اکیلے علی نے 36 مارے تھے، اکیلے علی نے 36 مارے تھے۔ جو کام فرشتے اور مسلمان مل کے نہ کر سکے اس سے زیادہ اکیلے علی نے کیا تھا۔ اب تھے کس کی شکل میں؟ بس اتنا جملہ یاد رکھے گا، تاریخ کا جملہ ہے، ہر بھاگنے والا دوسرے بھاگنے والے سے یہ کہہ کر بھاگا تھا علی میرے پیچھے ہے، علی میرے پیچھے ہے، علی میرے پیچھے۔ آئے اسی کی شکل میں تھے، تو میں مان لیتا ہوں کہ فرشتہ ہی تھا۔ آیا کس کی شکل میں تھا؟ آیا کس کی شکل میں تھا؟
آیا بھی لے بھی گیا۔ اچھا کیا یہ وہی علی نہیں جس کے پیر میں تیر لگ جائے؟ قبلہ جس کے پیر میں تیر لگ جائے تو رسول کو کہنا پڑے کہ جب حالت نماز میں ہو تو پھر تیر نکال لینا۔ حالت نماز میں علی کا جسم یہاں ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، علی کو پتہ نہیں ہوتا، حالت نماز میں نکال لینا۔ کمال نہیں ہو گیا؟ پیر میں تیر لگ جائے، حالت نماز میں نکل جائے، پتہ نہ چلے علی کو۔ اور دروازے پر فقیر نے صدا لگائی، اگلی صف میں کھڑے ہوئے علی نے سن لی۔ وہ علی جس کے پیر سے تیر نکل جائے اسے پتہ نہ چلے، اسی علی نے فقیر کی صدا، مسجد کے کھڑے ہوئے دروازے پہ فقیر کی صدا سن لی، خود اگلی صف میں تھا۔ اس میں کیا راز ہے؟ عزیزان محترم، یہ بھی شریعت نے آسانی کر دی۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ دیکھیے شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ نماز پڑھنا ہے دریا کے کنارے اور دریا سے آواز آ جائے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ نماز کو توڑ دیں۔ وہ جو انسان ڈوب رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو سکھ ہے، تو عیسائی ہے، تو اپنا ہے، تو پرایا ہے۔ اللہ کہہ رہے جو انسانیت ڈوب رہی ہے اسے بچا۔ اب اگر تو پڑھنے میں لگ جائے گا کہ تیرے منہ پہ دے کے مار دوں گا، اب تیری نماز وہی ہے، تو انسانیت کو بچا لا۔ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ پلٹ دیتا ہوں، ایک جملہ سنا آپ نے، اب جملہ پلٹ رہا ہوں۔ اگر آپ خود ڈوب رہے ہیں اور اذان کے وقت ہے، نماز کے وقت ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آئی، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے نماز ساقط نہیں کی، تو فقط نیت کر لے، ہم قبول کریں گے۔ واہ پروردگار تیرا قانون! وہ دوسرا ڈوب رہا تھا، کہتا ہے اپنی توڑ دے اسے بچا، آج خود ڈوب رہا ہوں کہ ساقط نہیں کروں گا، نیت کر، میں قبول کروں گا۔ مالک یہ کیا مصلحت کا یاد رکھنا، جب تک دوسرے کی جان پہ بات تھی تیری عبادت پیچھے تھی، جان افضل تھی، اب تیری جان پہ بات ہے، تو نیت کر، میں قبول کروں گا، ساقط نہیں کروں گا۔ جب تک علی کی اپنی جان پہ بات تھی، تیر نکل گیا، علی کو پتہ نہ چلا، وہاں فقیر نے کہا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، علی نے کہا آجا، تیرے گھر سے خالی نہیں جا سکتا۔ اس کے گھر سے علی کے ہوتے ہوئے خالی کون جائے گا؟ جب تک علی موجود ہے خالی۔ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، آپ نہ سمجھے تو پھر اللہ جانے کون سمجھے گا۔ دیکھیے نماز جو ہے نا، نماز واجب ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز کا منکر کافر ہے اور نماز کا نہ پڑھنے والا گناہگار ہے، دونوں میں ایک فرق ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے عبادت نہیں کی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، وہ ہر حکم جو حکم آ گیا رب کی طرف سے، اگر وہ کسی نے نہیں بجا لایا لیکن وہ اس کو مانتا ہے حکم کو، تو نہ بجا لانے والا گناہگار ہوتا ہے لیکن نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عبادت کا انکار نہیں کیا، آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اب سمجھے، نماز کا منکر اس لیے کافر ہے کہ اس نے نماز کا انکار نہیں کیا، قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار، پورے قرآن کا انکار۔ جو قرآن کی آیت کا انکار کر دے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا علی اللہ کا ولی ہے، اب جو علی ولی اللہ کا انکار کرے وہ گناہگار نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
कुरान की आयत का इनकार किया है। अब इनकार करने वाला गुनाहगार नहीं है। दीन ही गया, सब कुछ गया। क्यों? अब समझे क्या कहा था खंदक में? कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले इस्लाम जा रहा है, कुल्ले दीन जा रहा है। 3 फिक्र इरशाद फरमाए। किसके मुकाबले में? कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। बड़ी मेहरबानी क़िबला आपकी, मौला आपको सलामत रखे। कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। अच्छा, मुझ जैसे तालिब इल्म से कोई पूछे कि कुल्ले कुफ्र कौन है, तो शायद मेरा जवाब होता शैतान, शायद मेरा जवाब होता शैतान। लेकिन शैतान कुल्ले कुफ्र नहीं। कुरान ने कहा वाबा वस्तकबिर वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में से एक काफिर है, कुल्ले कुफ्र नहीं है, काफिरों में से एक काफिर है। रसूल ने कहा अली कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल गया। हम वहीं से समझ गए जो सफीउल्लाह का इनकार करे वो काफिर होता है, जो वलीउल्लाह का इनकार करे वो कुल्ले कुफ्र होता है। जो वलीउल्लाह का इनकार करे वो कुल्ले कुफ्र होता है। अब समझे? जुमला छोड़ के अर्ज कर रहा हूं, अब समझे? पूछा था मिक़दाद ने मेरे मौला से, मिक़दाद ने, मौला कभी कभी मिंबर पे आप नजर नहीं आते, मस्जिद में कभी आप नजर आते हैं, कभी आप नजर नहीं आते। मेरे मौला क्या ये मैं देखता हूं या और भी देखते हैं? मुझे लगता है कभी कभी आप नहीं होते हैं। मुस्कुराए का पूछना क्या चाहता है? का मौला दिल में सवाल बहुत है, आप सब जानते हैं। कहने लगे ना बताना, फकत इतना समझ ले, दुआ उससे किया कर, निदा मुझे दिया कर। दुआ उससे किया कर, निदा मुझे दिया कर। अच्छा, अब भी ना समझे, आसान कर दूं, यहाँ पे जुमला रोक के आसान करो, फिर मिलाऊंगा। जिब्राइल ने पूछ लिया था, उस्ताद थे ना मौला, आका एक बात समझ में नहीं। क्या? कहला आका मैं आया था आपके पास, एक फुला शख्स आया, उसने कहा कि मेरी ये हाजत है, दुआ कर दें। आपने उसके लिए दुआ कर दी। कहाँ? आका उसी लम्हे में आसमानों को क्रॉस करके जा रहा था, मैंने देखा 4थे आसमान पे आप खड़े हैं और आप फरिश्ते को हुक्म दे रहे हैं कि इसका ये काम कर दो, इसका ये काम कर दो। याली ये क्या? यहाँ दुआ वहाँ हुक्म, यहाँ दुआ वहाँ हुक्म। मुस्कुराए का फकत इतना समझ ले, जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो निजाम बचा रहे होते हैं, जब हुक्म दे रहे होते हैं निजाम चला रहे होते हैं। का दुआ उससे किया कर, निदा हमें दिया कर। आसान कर दूं जुमला, 2 जुमले आसान कर देता हूँ। खैबर में रसूल ने कहा वजलनी मन लदुन का सुल्तानन नसीरा, उससे कहा मुझे अपने पास से नसीर दे। जिब्रील ने कहा दुआ कर ली, अब निदा भी कर दे। हाय 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 हाय, दुआ उससे कर ली, अब निदा भी कर। एक मर्तबा मदीने की तरफ रुक किया, कन्ना दे अलियात मज़हरुल अजाब, आजा वो अली जो अजाइबात का मजहर है, आजा। दुआ उससे है, निदा इससे है। तो क़िबला ज़कात दी है, 2 जुमले और ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। ज़कात दी है, खैरात नहीं दी। क्या दी ज़कात में? अंगूठी। किसकी अंगूठी थी? कहाँ की अंगूठी थी? हमने मुफस्सिरीन के कदमों पे हाथ रखा, हमने कहा हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये तो बताओ, फकीर तो हमें आज तक नजर नहीं आया, अंगूठी भी आज तक मिली नहीं, ये अंगूठी थी क्या? ताकि हम कम से कम ज़कात का निसाब तय कर लें, ये अंगूठी थी क्या? किसी ने कहा चुप हो जा, फकत इतना याद रख, सुलेमान बिन दाऊद को बहुत बड़ी बादशाहत दी थी अल्लाह ने, पूरी बादशाहत जो सुलेमान बिन दाऊद की थी, बच्चों के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, इतना बड़ा बादशाह
کہاں بنایا تھا؟ کیونکہ بنایا اس نے تھا، جسے وہ بنائے وہ اپنے حساب سے بناتا ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں تھا، یہ اس کا بنایا ہوا تھا۔ پھر کمال یہ ہو گیا، ہواؤں پہ اس کی حکمرانی تھی، جنات پہ اس کی بادشاہت تھی، چرند پرند پہ مخلوقات پہ اس کی بادشاہت تھی۔ پرندوں کی یہ آواز سن لیتا تھا، چونٹی کی یہ آواز سن لیتا تھا، نہ سنتا تو پھر بلاتا کیسے، سنتا کیسے؟ بلوں میں چلی جاؤ، کہیں روند نہ دے سلیمان کا لشکر، کا پکڑ لا، گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے چونٹی آ گئی ہاتھ پہ، کہنے لگے یہ بتا تو افضل یا میں افضل؟ کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کا امان دی، کہ اس وقت میں افضل ہوں، اس وقت میں افضل ہوں، اس وقت میں افضل ہوں۔ کہ دلیل دے ورنہ مسل دوں گا۔ کہ دلیل یہ ہے کہ میں ایک نبی کے دستے مبارک پر ہوں، میرے قدم نبی کے دستے مبارک پر ہے، اس لیے افضل ہوں۔ ارے جس کے قدم نبی کے دستے مبارک پر ہو وہ نبی سے کہہ رہی ہے میں افضل ہوں، اور جس کے قدم دوش نبوت پر ہو، ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، سلامت۔ پھر جملہ دے دوں، جہاں نہ سمجھے تو آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ اے مورخ تیری بصارت و بصیرت کو سلام، تجھے ہاتھ پہ بیٹھی ہوئی چونٹی نظر آ گئی، ہاتھوں پہ بلند ہوا مولا نظر نہیں آیا، ہاتھوں پہ بلند ہوا مولا نظر نہیں آیا۔ اتنی بڑی بادشاہت سلیمان بن داؤد کی، کس چیز پہ حکمرانی نہیں؟ اللہ نے بادشاہت دی، کہنے لگے جتنی بڑی بادشاہت تھی اس کا نچوڑ یہ جو تھا وہ اس انگوٹھی میں تھا۔ قبلہ وہ جو انگوٹھی تھی نا، سب کچھ جو بھی تابع تھا اس وقت تک تھا جب تک یہ انگوٹھی ان کی انگلی میں ہے۔ انگوٹھی اتاری، بادشاہت ختم، انگوٹھی پہنی، بادشاہت شروع، ساری بادشاہت اس انگوٹھی میں تھی، اللہ نے عطا کی تھی۔ کہ وہ انگوٹھی علی کے ہاتھ میں تھی، وہ انگوٹھی علی نے خیرات نہیں کی، زکوٰۃ میں دے دی۔ یا علی علی علی، خیرات کرتا کچھ اور تھا، کہ زکوٰۃ میں دے دی، کم از کم 2.5% ہے زکوٰۃ۔ ارے اب میں کیا بتاؤں، علی کی سلطنت کیا ہے جس کی 2.5% سلیمان کی بادشاہی کے برابر ہو۔ اب اللہ جانے اس کی کل سلطنت کیا ہوگی، اس کی کل سلطنت۔ ایک درود بھیجے مل کے محمد و آل۔ بس 2 جملے گانے محترم، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا، ماتمداری ہو رہی ہے، سب نے اپنے اپنے حصے کا جو ہے عبادت کرنی ہے، ہم اپنے حصے کا جو ہے وہ ثواب صرف عبادت میں شامل ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، انگوٹھی کہاں گئی؟ انگوٹھی بھی پتہ چل گئی، نہ لینے والا آیا، نہ لے جانے والا آیا، نہ کہیں ملی، گئی کہاں؟ کہیں نہیں ملا مجھے تاریخ میں، ایک جملہ ملا۔ وہ جملہ کیا؟ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری، ایک 10ویں پر ہے، ایک 9ویں پر ہے، سب جانتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے مولا کائنات نے کہا سیر کرنی ہے، سیر کرنی ہے، کیا مولا کرنی ہے؟ بلا تشبیہ کائنات کے وارث نے، حجت خدا نے 2 بادلوں کو اشارہ کیا، سین مسجد میں 2 بادل اترے، ایک پہ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر بیٹھے، ایک پہ مولا کائنات مولا حسن مولا حسین بیٹھے، دونوں بادل اٹھے۔ آپ نے دیکھی فہرست کتنی زبردست ہے، جو جس جیسا تھا، ہائے 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 ہائے، جو جس جیسا تھا وہ اس جیسے کے ساتھ بیٹھا۔ اب کون کس جیسا ہے یہ جملہ میرا نہیں،
علامہ شبلی نعمانی سیرت نبی میں فرماتے ہیں کہ جب مدینے آئے رسول سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مواخات قائم کی، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا۔ کہنے لگے بھائی ایسے نہیں بنایا بلکہ نیتیں دیکھ کر، ذہنیتیں دیکھ کر، تربیتیں دیکھ کر، جو جس جیسا تھا اسے اس جیسے کا بھائی بنا دیا۔ اور کہنے لگے تنہا رہ گئے علی، اور ایک کونے میں علی رو رہے تھے۔ حضور نے پوچھا ماذا ابکی یا علی، کیوں رو رہے ہیں یا علی؟ کہنے لگے رو نہ تو کیا کروں، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول نے ماتھا چوم کے ارشاد فرمایا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ہائے 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 ہائے، یا علی عالم اسلام کی روایت ہے، میرے گھر کی نہیں، یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں اسے تیرا بھائی بنا دیتا۔ یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، یہاں بھی میں ہی تیرے جیسا ہوں، وہاں بھی میں ہی تیرے، یہاں بھی میں ہوں۔ بجانے محترم زحمت تمام گفتگو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ سیر کرنی ہے جی، بالکل کرنی ہے۔ ایک بادل پہ انگوٹھی بتا رہا ہوں، انگوٹھی کہاں ہے، بس یہ جملہ مکمل ہو گیا، مصائب شروع۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر نام نہیں ہے، جندق بن جنادہ نام ہے، نام ابو ذر نہیں، بے ذر سے ابو ذر ہو گیا ہے، بے ذر سے ابو ذر ہوا۔ اس دہلیز کا کمال ہی یہی ہے، جو اپنی ریش مبارک سے صفائی کر دے پھر وہ 10ویں بھی پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان محترم بس چلے وادیاں طے کرتے ہوئے ایک وادی پہ اترے، آگے آگے مولا کائنات، ان کے پیچھے امام حسن، ان کے پیچھے امام حسین، ان کے پیچھے حضرت سلمان، ان کے پیچھے حضرت ابو ذر۔ ایک غار میں دیکھا ایک لئیم شئیم شخص، حسین و جمیل شخص آرام کر رہا، چادر ڈلی۔ حضرت سلمان فارسی نے مولا کائنات سے پوچھا مولا یہ کون ہے جو آرام کر رہا ہے؟ مسکرائے، کہنے لگے یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سلیمان بن داؤد نبی ہے۔ کہیں لے کے آ گیا ہوں میں آپ کو، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، کہیں لے کر آ گیا ہوں۔ یہ سلیمان بن داؤد نبی ہے جسے دنیا سے جا چکا ہے، کیونکہ انبیاء کے جسم مبارک نہ کوئی زمین خراب کر سکتی ہے، امانت ہے نا اللہ کی۔ کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سو رہے، بے ساختہ دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے سلمان نے، کہ ایک دفعہ زندہ تو کر، مجھے پوچھنا ہے کچھ، ایک دفعہ زندہ تو کر، مجھے پوچھنا ہے کچھ۔ کہ سلمان کیا کرو گے؟ کہ مولا کچھ پوچھنا ہے، زندہ تو کر، بلا تشبیہ۔ نہ کوئی تسبیح پڑھی علی نے، نہ کوئی چلہ کھینچا، نہ کوئی نماز پڑھی، یوں ہاتھ اوپر آسمان کی طرف کیا، ایک انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آئی، ہائے 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 ہائے، ایک انگوٹھی علی کے ہاتھ میں آئی، علی نے اسے سلیمان بن داؤد کی انگلی میں پہنایا، جیسے ہی انگلی میں گئی سلام کرتا ہوا اٹھا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ کس کیا پوچھنا چاہتا تھا؟ کہ مولا پوچھوں گا تو بعد میں تو فقط دنیا کو بتانا یہ چاہتا تھا، جو مردے زندہ کرے اسے عیسیٰ نبی کہتے ہیں، جو نبی زندہ کرے، ہائے 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 ہائے، یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ آئے ہیں اس کا مظہر بن کر، یہ وہ آئینے ہیں جس میں توحید نظر آتی ہے۔ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ آئینہ توڑ دینے سے مظہر ختم ہو جاتا ہے،
یہی سوچ کر تم نے 11 چراغ بجھا دیے، لیکن وہ بھی خالق تھا، اس نے انتظام یہ کیا کہ 12واں وہاں روشن کر لیا۔ عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھیں۔ بہت غریب امام ہے یہ، اتنا غریب امام ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کچھ مانگا ہی نہیں۔ رونے والوں، روزے کی حالت سے تمہارا مولا جودہ بنت اشس کی بیٹی سوجا ہے، مصلحت کی بنا پر اس ملونہ نے شام سے آیا ہوا زہر دودھ میں گھولا، اور جب میرے مولا جیسے ہی اندر داخل ہوئے، وقت افطار تھا، بلایا تھا اس نے مولا کو، سامنے دودھ کا گلاس رکھا، ایک نظر دودھ کے گلاس کو دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، اور کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ تھک کے نہ سننا، خدا کی قسم، غریب کے مسائل، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ تھوڑا سا پیا دودھ، تھوڑا سا پی کے رکھ کے، اس کے بعد سہارا لے کے حسن مجتبیٰ نے اٹھنا چاہا، یہ ملونہ پوچھتی ہے کہاں چلے، رو کر کہتے ہیں جہاں تو نے بھیج دیا۔ فقط ایک جملہ کہا، یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ سہارا لیتے ہوئے فروا کے گھر تک آئے، دخل الباب کیا، کہ فروا جلدی دروازہ کھول، وقت بہت کم ہے حسن کے پاس۔ بی بی نے دروازہ کھول، ایک مرتبہ چہرے اقدس پہ نظر پڑی، چہرہ زرد ہو چکا تھا، چیخ مار کے کہتی ہے میرے والی یہ کیا ہوگا؟ کہ فروا وقت کم ہے، میرے قاسم کو بلاؤ۔ قاسم آئے، 4 برس کے، 3.5 4 برس کے قاسم کا قاسم کسی طریقے سے پھوپھی کو میرے بھائی حسین کو بلا لا۔ فروا کہتی ہے میرے والی یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ کیا کہے گا، یہ کیسے جائے گا، آپ حکم کریں میں بلا کے لاتی ہوں۔ رو کر کہتے نہیں فروا تم کچھ بیٹھو میرے سامنے، میں نے کچھ نصیحتیں کرنی ہے، میرے پاس وقت کم ہے، تم گھبراؤ نہیں، میں قاسم کا حلیہ ایسا بنا دیتا ہوں اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہ کیا مطلب مولا نے قریب کیا، اپنے لال قاسم کے سر سے امامہ اتارا، گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو پلٹا، کچھ خاک اٹھائی قاسم کے بالوں میں ڈالی، کہ اسی حالت میں پھوپھی کے سامنے چلا جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والوں یہ حالت بنائی نا قاسم کی، قاسم جیسے ہی اس حالت میں زینب کے سامنے آیا، زینب کی نگاہ قاسم پر پڑی، چیخ مار کے علی کی بیٹی کہتی ہے قاسم یہ کس نے کیا؟ قاسم کہتا بابا نے بلایا۔ ام کلثوم جلدی چلو، میرے بھائی عباس کو خبر کرو، میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ علی کی بیٹیاں فروا کے گھر پہنچ، اتنی دیر میں فروا سے کہا فروا ایک قلم اور کاغذ لانا۔ قلم اور کاغذ لیا، امام نے کچھ لکھا، لکھنے کے بعد اسے ایک امام ضامن بنایا، امام ضامن بنا کے کہتے ہیں یہ میرے قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، فروا کبھی مشکل پڑے نا تو اسے کھول لینا۔ خدا کی قسم 10 برس اتنی محبت سے حسین نے قاسم پالا، کبھی فروا کو ضرورت ہی نہیں پڑی کب جب 10 محرم آئی نہ اجازت نہیں دی، جب وہ تعویذ کھولا فروا نے کہ اس سے زیادہ مشکل کیا وقت ہوگا، جب وہ تعویذ کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے نام خط تھا،
भैया मैं अपने दौरे इमामत में ये खत तहरीर कर रहा हूँ। भैया करबला में मेरी जगह मेरा कासिम मेरी नियामत करेगा। तुमसे फकत इतनी गुजारिश है, जब मेरा कासिम इजाजत ले रहा है भैया उसे रोक रहे। अजरकुमुल्लाह। रोने वालों, बस रमूज इमामत हुसैन के सुपुर्द की। एक कह आई हसन को, हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिरने लगे। जुमला कह दूं, एक बाप मजलूम, एक बेटा मजलूम। बाप की उम्मत ने बाप के जिगर के टुकड़े कर दिए, बेटे की लाश के टुकड़े। अजरकुमुल्लाह। एक मर्तबा आहिस्ता से गा, वसीयत सुनोगे? आहिस्ता से गा, भैया मेरी लाश को नाना के पहलू में दफन कर दे, और भैया अगर उम्मत दफन ना होने दे तो लड़ाई न करना, माँ के कदमों में। रोने वालों, गरीब से गरीब का जनाजा भी ना जब एक दफा घर से निकलता है, दस्तूर है दुनिया का, वापस घर में नहीं आता। अल्लाह जाने कितना गरीब था आजाद। सफेद कफन में घर से जनाजा चला, बहनों से रुखसत हो गए, भाइयों ने कांधा दिया, उम्मत ने 70 तीर मारे, सफेद कफन लाल हुआ। जुमला पढ़ दो, मौला अब्बास कभी साथ में अलम निकलेगा ना, बरामद होगा ना शबी अलम की। मौला पर जुमला पढ़ दूं, एक तरफ पाइचे की तरफ मौला अब्बास के कांधे पे था जनाजा हसन का। मोहम्मद हनफिया को करीब बुलाया, अब्बास ने अपना कांधा हनफिया को दिया। जानते हो 23-24 बरस की उम्र है अब्बास की इस वक्त। अब्बास अली का शेर है, बिफरा हुआ शेर। अब्बास के सामने हसन के जनाजे पे तीर लग गया। मोहम्मद हनफिया को कांधा दिया, तथहीर की हवेली में आया, बाप की जुल्फ़िकार उठाई और ये कह के चला, आज मैं भी तो देखूं बनी हाशिम के जनाजे वापस कैसे पलट। रो कर ज़ैनब कहती, अल्लाह करे उम्मत की खैर हो। मेरा अब्बास का अंदाज बता रहा है खैर कोई नहीं। ऐसे में बिफरा हुआ शेर जब मदीने की गली में आया ना, 2 हाथ हुसैन के अब्बास के शालों पर आए। अब्बास मेरे भाई ने वसीयत की थी जंग नहीं करना। रोता रह गया अब्बा, अपने आप से लड़ता रह गया अब्बा। आखिरी जुमला रोने वालों, अल्लामा शहीद नासिर अब्बास साहब का जुमला कहते हैं, हसन के जनाजे में और हुसैन के जनाजे में फर्क ये था, हसन के जनाजे पे तीर थी, हुसैन का जनाजा तीरों पर था। रोने वाला जब ये वापस आया ना जनाजा, एक तरफ ज़ैनब व कुलसूम, एक तरफ कासिम और फरवा अपने हाथों से तीर निकाल। क्या गुजर गई होगी बहनों पर, जिसे अभी कफन दे के बाहर निकाला था, उसी के जनाजे से अपने हाथों से तीर निकालने लगे। एक जुमला कह दिया, उसके में मजलिस छोड़ो, एक जुमला कह दिया, परवा ने कासिम की तरफ देखा, 3-4 बरस का कासिम, कहती है कासिम काश तू जवान होता, फिर मैं देखती तेरे बाबा के जनाजे पे तीर कैसे लगते हैं। ये आवाज उम्मुल बनीन के लाल के कानों में गई, सजदे में गिरा, दीदी ताला न दे, आका से इजाजत दिला दे, फिर अब्बास बताएगा करबला क्या है, मदीना क्या है। मातम हसन